اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ہمارا جو ٹاپک ہے آج کا، اور اس سے پہلے بھی اس کے اوپر ابتدائی طور پہ چند انٹروڈکشن کے طور پہ ساری باتیں میں آپ کے ساتھ کر چکا ہوں مالیاتی پالیسی کے حوالے سے۔ تو یہ ہمارا ٹاپک ہے اسلامی مالیاتی پالیسی کے مقاصد۔ مالیاتی پالیسی کے مقاصد یعنی اسلامی ریاست کی جو مالیاتی پالیسی ہے اس کے اہداف اور مقاصد۔ تو پالیسی کے یعنی مالیاتی پالیسی ہے کیا، اس حوالے سے میں یہ ڈکلیئر کر چکا ہوں کہ مالیاتی پالیسی سے مراد حکومتی سرگرمیاں ہیں جو مالیات اکٹھی کرنے اور خرچ کرنے کے سلسلے میں انجام دی جاتی ہیں، یعنی یہ اس کا ایک تکرار ہے۔ تو حکومت کی آمدنی حاصل کرنے اور اخراجات کرنے کے تمام طریقے سرگرمیاں اور اقدامات جو ہیں یہ مالیاتی پالیسی کہلاتی ہیں۔ اسلامی نقطہ نظر سے مالیاتی پالیسی کی تعریف یوں کی جا سکتی ہے: اسلامی مالیاتی پالیسی سے مراد اسلامی ریاست کے آمدنی حاصل کرنے اور اخراجات کرنے کے سلسلہ میں وہ تمام طریقے سرگرمیاں اور اقدامات ہیں جن کا تعلق اسلامی اصولوں کی روشنی میں انصاف و مساوات، معاشرت کی سماجی و معاشرتی ضروریات کی فراہمی اور روحانی و مادی ترقی جیسے مقاصد کے حصول کے لیے۔ تو اس کے جو آلات ہیں مالیاتی پالیسی کے آلات، وہ یہ ہیں: سرکاری اخراجات، ٹیکسز یعنی ٹیکس، تمویل خاصر یعنی ڈیفیسٹ فائنینس جسے کہا جاتا ہے فائنینسنگ، پھر اعانہ سبسڈائز کرنا، تو پھر انتقالی ادائیگیاں۔ تو مالیاتی پالیسی کے حصے یہ میں نے اس حوالے سے آپ کو آگاہ کیا تھا کہ مالیاتی پالیسی کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: آمدنی کی پالیسی اور خرچ کی پالیسی۔ یہاں آمدنی کی پالیسی کے حوالے سے میں نے بتایا تھا کہ اسلامی یعنی مالیاتی پالیسی جو ہے یعنی اس کے ذرائع جو آمدن ہیں وہ کیا کون کون سے ہیں؟ عشر ہے، خراج ہے، جزیہ ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، خمس، فے، ذرائع وقف، عشور، اموال فاضلہ، کراء الارض اور ٹیکسز ہے۔ تو یہ آگے آپ کا ایک ہے لیکچر، یعنی جو ہے نا آپ کا سلیبس، اس کے مطابق یہ ہے اسلامی ریاست کے ذرائع آمدن، یہ چیزیں پھر وہاں پہ ریپیٹ ہوں گی۔ یہ میرے خیال میں ایک لیکچر میں، یہ گزشتہ ایک لیکچر ہے اس میں اس کی ڈیٹیل بھی میں بتا چکا ہوں۔ پھر آگے لیکچر نمبر ہمارا جو ہے 41، اس میں یہ چیزیں ریپیٹ ہوں گی۔ تو اب ہم آتے ہیں اس طرف، یہ چیزیں وہاں پہ بھی اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے یہ جو ہے نا یہ ذرائع آمدن، تو وہاں پہ بھی ڈسکس ہوں تو یہاں پہ ان کو ایڈجسٹ کر لیں، یعنی اس سے پہلے جو چیزیں پڑھی ہیں وہ بھی یہاں پہ ایڈجسٹ کی جاتی ہیں۔ بعض پڑھیں گے تو بعض چیزوں کا میں نے آپ کو بتایا یہ ان کا ایک طرح سے تکرار ہے، کوئی چیزیں اس کے اندر تھوڑا سا ایڈیشن ہوتا ہے، یعنی ترمیم یا اضافہ یا کوئی چیز وہاں سے ایگزٹ کرنا، نکالنا، یہ ٹاپک کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے یا کوشچن کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کے مطابق آپ وہاں پہ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو یعنی ریاست کے اسلامی ریاست جو ہے یا مالیاتی پالیسی جو ہے اس کے جو اب آتے ہیں مقاصد کی طرف کہ مقاصد کیا ہے، یعنی اسلامی مالیاتی پالیسی کے مقاصد کون سے ہیں؟ وہ یہ روحانی اور مادی ترقی کا یکساں حصول، یہ اس کے اوپر ساتھ ساتھ یہ نظر دوڑاتے جائیں اسکرین کے اوپر، روحانی اور مادی ترقی کا یکساں حصول۔ پھر ہے دولت کی منصفانہ تقسیم، مستحکم معیشت کا حصول، پھر ہے فلاح و بہبود عامہ میں اضافہ، پھر ہے قیمتوں کو عادلانہ سطح پر برقرار رکھنا، اچھا زرعی اور صنعتی پیداوار میں اضافہ، پھر ہے تیز تر معاشی ترقی کا حصول، توازن ادائیگی میں خسارہ کو دور کرنا۔ یہ ہیں اس کے یعنی مقاصد، اس کے اہداف۔ تو آگے اس کی اب ڈیٹیل جو ہے یہ آپ
وہ یعنی یہ اس کی طرف توجہ آپ کی ہونی چاہیے۔ تو پہلے تھا ہمارا یہ روحانی و مادی ترقی کا یکساں حصول۔ اسلام جو ہے یہ فلاح دین و دنیا، یعنی فلاح دین و دنیا کا حامل ہونے کے ساتھ، یعنی دین اور دنیا کی صرف دنیا نہیں بلکہ دینی بات بھی ہے۔ یہ دنیا ہے دارالعمل، تو اس کو اگر دین کے تابع بنایا جائے، دین کے تابع رہ کر اس دنیا کا کسب کیا جائے، اس کو کمایا جائے تو وہ معمود ہے۔ ادروائز دین کو پس پش ڈال دیں تو وہ مذموم ہے، اس لیے کہ دین جو کنڈیشنز لگاتا ہے، ٹھیک ہے نا، جو پابندیاں عائد کرتا ہے، ان کو آپ ان کی پرواہ نہ کریں۔ اپنے معاشرے میں خاص طور پہ معیشت میں جو ٹاپک کے حوالے سے بات آگے بڑھ رہی ہے، وہاں پہ جو حلال حرام کا تصور ہے، باقی جو بنیادی خصائص اور اقدار کے حوالے سے جو چیزیں آپ پڑھ چکے ہیں، تو اس طرف اگر توجہ نہ ہو تو پھر دنیا تو دیکھیں نا، پھر دنیا بھی یہ ہے، اس کے اندر بھی فساد آ جاتا ہے نا۔ جب وہ آپ دیکھیں من مانی شروع کر دیں، معیشت کے اندر خرابیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں، تو پھر کاروبار جو ہوتا ہے یا معاملات جو ہوتا ہے ان کا بھٹا جو ہے وہ بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو چنانچہ اسلام فلاح دین و دنیا کا عمل ہونے کے ساتھ ساتھ آخرت کی فلاح کو بھی ملحوظ رکھتا ہے۔ اس میں دین اور سیاست جدا جدا نہیں، ٹھیک ہے، بلکہ لازم و ملزوم اور باہم پیوستہ ہیں۔ ہر چیز میں نے آپ کو بتایا کہ دیکھیں نا کتنا خوبصورت اسلام نے یہ سسٹم دیا۔ اب یہ عوام اور حکومت ہیں، اچھا پھر یہ آجر اور رجیلیں اگر معیشت میں آ جائیں، سیاست میں آ جائیں، معاشرت میں آ جائیں، جو چیزیں دیکھنا بات سمجھنے والی ہوتی ہیں۔ مثلا اللہ نے یہ جو سسٹم دے دیا حقوق و فرائض کا، یہی بات میں کیا کرتا ہوں، تو اگر اس کو پلے باندھ رہیں، عمل درآمد شروع ہو جائے صحیح معنی میں، تو پھر کیا چیز رہ جاتی ہے ابھی؟ جو حقوق و فرائض، اس کا کیا، اس کا ڈیو رائٹ کیا ہے اور اس کا کیا ہے؟ یہ جو ہے نا جو حاکم ہے اس کے حقوق کیا ہیں اور اس کے فرائض کیا ہیں؟ یہی چیزیں ہو جائیں تو پھر کیا پیچھے رہ جاتا ہے؟ پھر آخر دیکھیں معاشرتی اعتبار سے کس حوالے سے من کا اسی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے من کان یؤمن باللہ فالیوم الآخر والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، ٹھیک ہے، جو بات کرے اچھی کرے۔ تو دیکھیں نا سوسائٹی کے اندر یہی ہے، بات یہ مسلم کا، معیشت کے اندر بھی تو یہی ہے، زبان بندی تو نہیں ہے، وہاں پہ بھی اسی طریقے سے خیر خواہی اچھی بات کریں، دوسرے کے ساتھ لین دین کے معاملات مبنی بر اخلاق ہوں، تو اخلاق کی جو تقاضے ہیں اس میں وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو اس میں آپ کو اس طرح کی ملاوٹ نہیں کر سکتے، دھوکہ دہی نہیں کر سکتے، یہ ساری کوئی چیزیں اخلاقی ہیں، قانونی بھی ہیں، سب چیزیں ہیں۔ یعنی جو انسان کی سروائیول کے لیے اس کی سوسائٹی کے اندر جو چیزیں لازمی ہیں اور فطری ہیں، اسلام نے وہ دیکھیں نا وہ اس کا پابند بنایا ہے انسان، اس سے ہٹیں گے اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی ہوگی، چاہے وہ معاشرے کے حوالے سے ہے تو معاشرے میں فساد آ جائے گا، معیشت میں ہے تو وہاں پہ فتنے فساد برپا ہو جائیں گے، سیاست میں ہے تو وہاں پہ بھی گویا کہ جو ہے نا سیاست، وہ آپ کی جس طرح آج کل ہو رہا ہے یہ اس ٹائپ کی سیاست ہو جائے گی۔ تو وہ سیاست ہمارے جو ہے نا وہ عملی طور پہ وہ خیر القرون کی جو سیاست تھی، ٹھیک ہے، وہ ماں بعد پھر اس کے بعد جس طرح سے یعنی جو دیکھیں نا مسلمانوں کا عروج، جس میں یعنی مسلمانوں نے پریکٹیکلی کر دکھایا کہ یہ ہے اسلام۔ اسلام سیاسی لحاظ سے ہمیں یہ دس دیتا ہے تو اس کا پریکٹیکل یہ ہے ہمارے عمل کی صورت میں، اگر معیشت والی بات ہے تو پریکٹیکل یہ ہے عملی صورت میں، یعنی اس کا پریکٹیکل یہ ہے، پھر معاشرت وہ اس کا پریکٹیکل یہ ہے۔ تو آپ دیکھیں نا تو اسی چیز کو اگر پلے باندھے جو حقوق و فرائض اچھی بات باقی ماں، تو ساری چیزیں خود بخود وہ جو ہے نا ٹریک پہ آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو بات یہ ہو رہی تھی جی کہ اسلام جو ہے یہ مادی ترقی کا بھی ہاں اور روحانی ترقی کا بھی۔ چنانچہ مالیاتی پالیسی مرتب کرتے وقت اس بات کو پیش نظر رکھنا لازم ہے کہ مالیاتی پالیسی اس انداز، یعنی یہ اہداف اور مقاصد کی بات ہو رہی ہے کہ مالیاتی پالیسی اس انداز سے مرتب کی جائے کہ اس سے روحانی اور مادی ترقی یکساں طور پر حاصل ہو۔ میں نے آپ کو یہ شاہ ولی اللہ کے افکار و نظریات محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے افکار و نظریات پڑھے نا کہ دولت معمود بھی ہے اور مضموم، معمود کی صورت میں اور مضموم کی صورت میں یہ ڈیٹیل آپ پڑھ چکے ہیں۔
اب فرماتے ہیں کہ یہ دیکھیں نا، دولت کے بغیر انسان کے جو ہوتے ہیں نا اخلاق، وہ نہیں پنپ سکتے۔ اس کی وجہ یہ مثال میں نے آپ کو دی کہ مثلا آپ کے جیب کے اندر وہ 150 کا وہ نوٹ نہیں ہے، وہ کاغذی، وہ جس کو کاغذی زر کہتے ہیں، وہ نوٹ ہیں جس کو یعنی آپ کسی ہوٹل پہ بیٹھے ہیں، دے کے جس کو دے کے آپ ایک کپ چائے کا پئیں، یا آپ کے پاس کوئی مہمان آ جاتا ہے اس کی خاطر مدارت کریں، اور وہ چونکہ مہمان کا حق ہوتا ہے یہ چیزیں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر ومن کان فلیکرم ضیفہ، آگے یہ باتیں اس طرح دیکھیں نا یہ چلتی ہیں۔ تو اگر آپ کے پاس یہ چیزیں نہیں تو گویا کہ آپ کے وہاں پہ اخلاق کا جنازہ ہی نکل جاتا ہے، آپ خود یعنی اندر ہی اندر وہ جو ہے نا وہ شرمندگی کیا، پھر وہ پریکٹیکلی بھی گویا کہ بندہ بات کریں، اس لیے کہ اس مہمان کو پتہ نہیں کہ آپ کے یعنی جیب کے اندر وہ جو ہے نا وہ نوٹ نہیں ہے 150 کا، جس پہ دے کے آپ یعنی اس مہمان کی خاطر مدارت کریں، اس کو چائے کا کپ پیش کریں۔ اگر یہ نہ ہو سکا آپ سے تو وہ گویا کہ اندازہ کیا پھر وہ یہی مفروضہ طے کر لے گا کہ یہ بد اخلاق شخص۔ تو اس تناظر میں دیکھا جائے کہ جو جن چیزوں کا تعلق ضروریات زندگی سے ہے، اگر وہ جائز طریقے سے آسانی سے جو ہے نا وہ پوری ہوتی رہیں تو پھر بندہ باقی وہ قباحتوں کی طرف نہ جائے جن سے متعلق اسلام نے کی ممانعت آتی ہے۔ تو یہ ہے دولت کا محمود پہلو، ٹھیک ہے نا، کہ اس سے آپ دوسروں کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ مثلا آپ کے پاس وہ ہے نہیں روپیہ پیسہ، آپ کے وسائل نہیں ہیں، تو آپ دیکھیں نا جہاں کوئی وہ سوال کرنے والا ہے، آپ کے پاس ہے نہیں، آپ اس کو کیا کریں، کیا دیں؟ وہاں پہ بھی بندہ پھر یہ جو ہے نا یعنی نیکی کے معاملے پیچھے رہ گئے۔ اچھا، اسی طریقے سے اگر کوئی کسی اور کسی خیر کے کام ہے، مثلا مسجد کے حوالے سے کوئی تعاون کرنا ہے، کسی کی فیس کے حوالے سے آپ کے جذبات ہیں، وہاں پہ گویا کہ آپ کچھ نہیں کرتے، تو اس حوالے سے دولت کا کمانا محمود ہے، جائز راستے کے اوپر خرچنا یہ بھی دولت کا پہلو محمود ہے۔ مضمون جو ذرائع ہیں باقی پھر اس کے علاوہ جن لوگوں کے پاس وسائل ہیں پھر وہ بڑی بڑی بلند و بالا وہ عمارتیں کھڑی کرتے ہیں، اس کے اندر بھی اگرچہ ممانعت ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں جب اور پیسے سے پیسہ پھر دولت باقی جو ہے نا وہ اس کا جو ہوتا ہے تر امتیاز، تو یہ پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے، پھر اس کو اگر آپ یہ اس کا جو حق ادا جو اسلام جو کنڈیشنز عائد کرتا ہے اس کی پابندی نہ کریں، زکوٰۃ کی صورت میں، انفاق فی سبیل اللہ کی صورت میں، باقی جو ہے نا جو یعنی جن راستوں کے اوپر آپ نے یعنی اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق خرچ کرنا، اس طرف توجہ نہ ہو، دوسری طرف چلے جائیں۔ یہ جو ہے نا جو وقتی جس طرح کی وہ فضا ہو، ٹھیک ہے، دل بہلانے والے وہ جتنے بھی آپ دیکھیں نا وہ راستے ہیں، اس طرف آپ کی دولت کا رخ ہو جائے، وہاں پہ ہوتی ہیں قباحتیں پیدا ہو، پھر آپ کے اندر وہ جو ہے نا اس کا دولت کا تکبر آ جائے، یا وہ قارونی رویہ جو ہے وہ بن جائے، ٹھیک ہے، بس حل من مزید الذی جمع حل و عددا، یہ آپ کا جو ہے نا وہ بن جائے، تو یہ چیزیں مذموم ہیں۔ یہ معمود اور مذموم پہلو جو ہیں دولت کے، اس حوالے سے جو شاہ ولی اللہ کا نقطہ نظر ہے۔ تو کیا ہے کہ جو ہے نا دولت یعنی یہ مالیاتی پالیسی کے اہداف و مقاصد کے حوالے سے کہ اسلام ایک طرف یہ چاہتا ہے اور دوسری طرف اس کے تقاضے یہ ہیں، تو یہ کنڈیشن ہیں۔ تو ایک اسلامی ریاست میں بیک وقت دو شعبے ہوتے ہیں، یعنی نجی شعبہ اور سرکاری شعبہ۔ اسلام دونوں سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اپنے معاشی وسائل کو اپنے دائرہ کار میں اس طرح مخصوص کریں کہ اسلامی معاشرہ روحانی اور مادی دونوں حیثیتوں سے ترقی کرے، یعنی دین بھی دنیا اس کی بات ہے، یعنی روحانی اور مادی کا یکساں اصول۔ یہ نہ ہو کہ آپ یہ جو ہے نا مادی ترقی کے پیچھے اتنا پڑ جائیں کہ پھر یہی دولت وہ اس کی مضمون صورت ہی اس کے علاوہ دیگر کوئی اور جو ہے نا صورت سامنے آ ہی نہ سکے، تو یہ نہیں، یہ روحانی اور مادی ہیں۔ ربنا اسی لیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ،
اچھائی یہ ہے کہ آپ کے معاملات زندگی جو ہیں خوش اسلوبی سے وہ طے ہوتے رہیں. پھر اگر اللہ نے یہ آسانی دی ہے تو پھر اس طرف آپ اس کا بھی خیال کریں روحانی، کہ اس حوالے سے اسلامی تعلیمات یا وہ اللہ کے نبی کی سنت مطالعہ وہ ہے کیا. تو نیکسٹ ہے جی دولت کی منصفانہ تقسیم. اسلام گردش دولت کا قائل ہے تاکہ دولت کلا یکون دولتاً بین الاغنیاء منکم کے مطابق دولت چند ہاتھوں میں مرتکز ہو کر نہ رہ جائے اور معاشرہ اونچے اور نیچے طبقات میں منقسم نہ ہو جائے. مثالیں میں نے دی تھیں آپ کہ وہ بوزوا اور پرولتاریہ، یہ ہے طبقاتی تقسیم. چنانچہ ایک اسلامی ریاست کا فرض ہے کہ وہ مالیاتی پالیسی مرتب کرتے وقت دولت کی منصفانہ تقسیم کے اصول کو مد نظر رکھے اور معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے افراط زر کو کنٹرول کرے. باقی جو ہے نا دولت کی منصفانہ تقسیم میں سب سے یہ جو ہے نا بیسٹ خود الگ وہی الائف ہے، وہ زکوٰۃ کی صورت میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ وہ سسٹم. تو پھر ہے فلاح و بہبود عامہ میں اضافہ. فلاح و بہبود عامہ میں اضافہ یعنی معاشی استحکام، نہیں اس سے پہلے فلاح و بہبود عامہ، اس سے پہلے ہے معاشی استحکام. یعنی یہ اس چیز کو بھی پیش نظر رکھنا ہے کہ یعنی پالیسی مرتب کرتے وقت یعنی اسلامی مالیاتی پالیسی کا ایک مقصد کیا ہے؟ معاشی استحکام، یعنی اشیاء صرف کی قیمتوں کو عادلانہ اور منصفانہ قیمتوں پر برقرار رکھنا تاکہ غریب لوگ اپنی کم آمدنی میں سے بنیادی ضروریات کی اشیاء خرید کر گزر اوقات کر سکیں اور دولت مند طبقہ مزید دولت مند نہ ہونے پائے. قیمتوں میں اضافہ عام طور پر دو طریقوں سے ہوتا ہے، یعنی قدرتی طور پر اور مصنوعی طور پر. اگر قیمتوں میں اضافہ یا کمی قدرتی اسباب کی بنا پر ہو تو حکومت اس قسم کی پالیسی اختیار کر سکتی ہے جس سے اشیاء کی پیداوار اور رسد میں اضافہ ہو سکتے اور قیمتوں میں اضافہ خود بخود کم ہو جائے. اور قیمتوں میں اضافہ مصنوعی اسباب مثلاً چور بازاری، ذخیرہ اندوزی مصنوعی کی بنا پر ہو تو حکومت اس کا سدباب کرنے کے لیے قیمتوں پر کنٹرول کرنے کا یعنی طریقہ اختیار کر سکتی ہے. اس حوالے سے دیکھیں پھر آج چاہے وہ چینی کے اسکینڈل ہیں یا وہ اس کے گندم کے، اچھا اسی طریقے سے آئل شہر کے یہ کیا کیا اسکینڈل بنتے ہیں یہ آپ لوگوں کے سامنے. تو اس مرحلے پہ گویا کہ پالیسیاں اس طرح سے بننی چاہیے تاکہ جو ہے نا ملک کے اندر معاشی استحکام پیدا ہو، قیمتوں کو عادلانہ سطح پر یعنی رکھا جائے تو تب جا کے یہ ساری چیزیں یعنی معیشت کے اندر استحکام پیدا ہوتا ہے. باقی اور پالیسیوں کا بھی تعلق ہے اسے. تو نیکسٹ بات ہو رہی تھی فلاح و بہبود عامہ. تو اسلام میں مالیاتی پالیسی کا ایک اہم مقصد فلاح و بہبود عامہ ہے جس میں وقت کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوتا رہنا چاہیے. اس ضمن میں حکومت غریبوں، محتاجوں، یتیموں، بیواؤں اور دیگر حاجت مندوں کی کفالت کے لیے زکوٰۃ وصول کر کے ان میں تقسیم کر سکتی ہے اور دیگر مدات سے بھی ان کی اعانت کر سکتی ہے. اب اس کی جو پریکٹیکل صورت حال ہے وہ یہ کہ اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے. بس یہ عجیب طریقہ وضع کر لیا گیا ہے کہ بینک کے اندر کسی کی رقم ہے تو وہاں سے اسٹرگل یا وہ جو سنت ہے اس کی کلیکشن اور ڈسبرسمنٹ کی اس طرف کوئی توجہ نہیں ہے. آگے جو عاملین کا ایک کانسیپٹ ہے یا پریکٹیکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عاملین کو یعنی ان کی اپائنٹمنٹ کی، ان کو جو ہے نا ان کو یعنی ڈیوٹیاں ان کی لگائیں، ذمہ داریاں تفویض کی، وہ سسٹم دیکھیں نا اس کی طرف توجہ ہی نہیں. تو نیکسٹ ہے جی قیمتوں کو عادلانہ سطح پر برقرار رہا. یہ ابھی بات ہو چکی ہے. اور پھر ہے نیکسٹ زرعی اور صنعتی پیداوار میں اضافہ. حکومت کو
زرعی اور صنعتی پیداوار سے بھی آمدنی حاصل ہوتی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ مالیاتی پالیسی مرتب کرتے وقت ایسے طریقے تجویز کی جائیں جن کے نتیجے میں زرعی اور صنعتی پیداوار میں اضافہ ہو، مثلا زراعت کے جدید طریقے اپنانے کی حوصلہ افزائی کرنا اور صنعت کاروں کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے انہیں ضروری سہولیات فراہم کرنا وغیرہ۔ آج اس کی بھی صورتحال ہمیں بالکل ڈاما ڈول نظر آتی ہے۔ زرعی شعبے میں ایک الگ بحران ہے، صنعتی پیداوار کے حوالے سے وہ بحران وہ بھی گویا کہ کسی کی نظر سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ آئے دن دیکھیں ہڑتالیں، آئے دن ہڑتالیں، لوگوں کے کمنٹ ٹی وی کے اوپر یا چینل کے اوپر، یہ رونا دھونا، وہ کیفیات، یہ کیا ہیں؟ پھر اس کے اوپر یہ کہ یہ ہے نا وہ کہ پالیسی نہ بنے، خیرخواہی ہمدردی، پھر اوپر سے قدرتی طور پہ یعنی انسان کس طرح مشکلات کا شکار ہوتا ہے، یہ سیلاب ہے، وبائیں ہیں، باقی معاملات کس طرح سے، یہ کووڈ-19 میں دیکھیں صنعتوں کو اس نے کس طرح، یہ وہ یعنی اس کے پس پردہ اور محرکات ہیں نا جن کو کہا جاتا ہے یہ خیر اور برکت کا اٹھ جانا، یعنی بغض، حسد ہے، پھر یہ ایک دوسرے کے ساتھ نفرت ہے، باقی خود غرضی خاص طور پہ کہ بھائی ٹھیک ہے باقی جائیں بھاڑ میں تو ہم نے اپنا الو سیدھا کرنا ہے۔ تو اس طرح گویا کہ ایک وہ جو تعاون کی ہوتی ہے فضا، یعنی نفع دوسرے کو پہنچانا، اگر یہ شخص کہ بھائی جو آجر ہے وہ سوچے کہ بھائی میں جو کچھ لوگوں سے کام لیا اس کے نتیجے میں جو نفع ہو رہا ہے یہ میں نے ان کی طرف، یہ جو اجیر ہیں کام کاج کرنے والے مزدور، ان کی طرف میں نے، یا اہلکاران جو معاون اور مددگار ہیں اس پیداوار میں نے یہ منافع ان کی طرف ٹرانسفر کرنا ہے۔ اگر یہ تو وہ اگر یہ چاہیں کہ بھائی یہ ہمارے لیے کنٹریبیوٹ کرتا ہے تو اللہ کرے یہ صنعت چلتی رہے، ہمارا اس کا نظام بھی چلتا رہے ہمارا، تو یہ کدھر ہے؟ اس طرح کی وہ دیکھیں نا الٹا خدا نہ خاصا کوئی تھوڑا سا، یعنی اتنے لوگوں کا روزگار اس سے وابستہ ہوتا ہے، کوئی ایک فرد اگر اس کو ذاتی اس میں وہ بغض رکھ دیتا ہے تو وہ اس بات کے اوپر تل جاتا ہے کہ ساری صنعت کا بیڑا ہی غرق ہو جائے۔ اب اس بدبخت کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اگر میں تو اور لوگوں کا رزق بھی تو اس سے وابستہ ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر وہ جو آجر ہے یا اس کا مالک ہے صنعت یا فرم کا، اگر وہ بھی دیکھے نا اس طرح کا کہ بھائی ان کو خون ان کا نچوڑنا ہے، ٹھیک ہے طے دے رہا ہوں، تو اس آڑ میں وہ گویا کہ جائز میں جائز لوگوں سے وہ جو ہے نا وہ کام لے، پھر ساتھ یہ کہ پورا ان کا حق ادا نہ کرے، تو اس طرح سے بھی گویا کیا ہوتا ہے کہ یہ خیر برکت باقی معاملات کو غرضی، یہ وہ چیزیں ہیں جو یعنی خیر برکت اٹھا دیتی ہیں۔ تو یہ یعنی زرعی اور صنعتی پیداوار اس حوالے سے گویا جو پالیسیاں بننی چاہیے، اسلام یہ حکم دیتا ہے، لیکن اس حوالے سے یہ پریکٹیکل ہو کیا رہا ہے یہ سب کے سامنے، تو اس طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ جو چیزیں ہم میں بکس کے اندر پڑھتے ہیں پڑھنے کی حد تک نہ رکھیں، یا ایک باتوں کی حد تک یا چینل کے اوپر بیٹھ کر یعنی مصنوعی انداز میں باتیں نہیں بلکہ پریکٹیکل ہونا چاہیے۔ تو نیکسٹ ہے جی بہتر معاشی ترقی جو ہے اس کا حصول۔ اسلام میں تیز تر معاشی ترقی کا مفہوم یعنی اس سے کیا مراد ہے کہ اسلامی تعلیمات کا تیزی سے پھیلاؤ، یہی اخلاقی سسٹم، یہ خیرخواہی، باقی یہ جو ہے حلال حرام ساری چیزیں دیکھیں جب اس طرح کا، اور اس حوالے سے کوئی ایک آپ دیکھیں کوئی مثلا اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں، اگر دور بڑے جنرل لیول پہ یعنی ضلعی صوبائی سطح پہ اپنے گرد و پیش کے معاملات دیکھ لیں، اپنے شہر کے معاملات کی حد تک دیکھ لیں، کوئی ایک شخص دیکھیں نا اگر ان ساری چیزیں کیا چند ایک چیزیں بھی اپنا لے کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ میں نے کئی مرتبہ یہ شہر کے جو بڑے بڑے اچھے لوگ ہو گزرے ہیں کوئی ہیں، مثلا وہ جو ہے نا وہ نفیس کا جو مالک تھا اس کی اکثر میں بات کر رہی تھی کہ خیر کے کاموں میں اس نے بلا شبہ بڑا حصہ لیا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ جس شخص کا رجحان اس طرف ہوگا، کس کی طرف؟ یہ اسلام کی طرف، وہ اتنا ہی وہ اس بات کی کوشش کرے گا کہ میں نے کمانا ہے، اس کو لٹانا کیسے ہے، پھر یہ کہ اسلامی تعلیمات یہ
گویا کہ ان ساری چیزوں کی اس کی طرف رجحان جو اسلامی تعلیمات ہیں، تو یقیناً کیا ہوگا کہ یہ اس کا جو کاروبار ہے، یعنی جو اسلام جن اصول و ضوابط کی پابندی لازم قرار دے ان کو اگر پیش نظر رکھے گا تو ان لوگوں کو اندازہ ہو جاتا ہے نا کہ باصول انسان ہے، کوئی بھی ناجائز منافع نہیں کماتا، کوئی نہیں ہے، بس مختصر پھر چیزوں کی کوالٹی ساری چیزیں تو خود بخود پھر یہ بھی ایسے لوگوں کے نیک نیتی کی وجہ سے۔ اب اس حوالے سے اگر کوئی دیکھیں مسلمان نہیں بھی ہے تو نیک نیتی سے کام کرتا ہے، اس کے اصول و ضوابط ہیں، دھوکہ دہی نہیں ہے، تو یہ اور اس کی مثال آپ یہ دیکھ لیں کتنا پھر یہ المیہ، اور میں آپ لوگوں سے یہ اس حوالے سے برملا بات کرتا رہتا ہوں کہ آپ ذرا بازار جائیں، پانی کی بوتل لیں، آپ کے منہ سے کیا نکلے گا؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ آپ کو یقین ہے کہ اس کے اندر یہ ملاوٹ یعنی کم سے کم ہوگی۔ یعنی عام پانی دیکھیں کوئی بوتل لیں اس کو ادھر دھکا دے دیتے ہیں، نیسلے کی بوتل چاہیے جی، فلاں کی یا جس پانی کے اوپر۔ وجہ کیا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے یہ دھوکہ دے، ان کو کمپنیز کو پتہ ہے کہ ہم نے گڑبڑ کی تو اس کے نتیجے میں قاعدہ ضابطہ جو ہے یا اس کی روشنی میں اگر کوئی معاملہ عدالت میں چلا جاتا ہے، قانونی نقطۂ نظر سے اگر وہ ہم گرفت میں آگے تو بچ نہیں سکتے، اتنا ہمیں جرمانہ پے کرنا پڑے گا، نقصان الگ، پھر کمپنی کی شہرت۔ تو ہم ان چیزوں کی کبھی پرواہ کرتے ہیں؟ ہم وہ کمپنی، ہماری سب سے بڑی کمپنی کیا ہے؟ وہ یہی ہے، ہمارا دین ہے۔ اس کی کمپنی ہمیں پسند نہیں ہے، کتنی بڑی یعنی المیہ ہے، وہ ہماری جو کمپنی ہے دین ہے، اس کو یعنی کمپنی کس کو کہہ کے اس کے ساتھ اٹیچ رہتے ہیں۔ تو گویا کہ ان چیزوں کو اگنور کرنے سے ہم یہ جو دین کی کمپنی ہے اس کے ساتھ ہی نہیں، ہم تو دیکھیں پھر کہاں سٹینڈ کرتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے ان کا، یہ کہ یہ جو دنیا کے اندر کو ہے نا ان کی دنیاوی کمپنی، اور اللہ کے بندو ہماری دین کی کمپنی ہمیں اس کی پرواہ نہیں۔ وہ دنیاوی جو کمپنی بنی ہے 8 10 15 20 افراد کی یا جو کچھ جتنے بھی ہیں، سینکڑوں ہزاروں کے حساب سے ہی نا، لاکھوں کے حساب سے ہی، تو وہ اتنا اہتمام کرتے ہیں۔ تو ہمارا جو دین ہمیں وہ یہ کریں تو ہمیں اس کمپنی کی یہ جو ہے نا یہ بات جو ہے نا اس کو فالو کرنا یہ ہمارے لیے مشکل ہے۔ تو کیوں ہم یہ جو ہے نا چشمے ہمارے صاف ترین، صاف ستھرے، اچھا پھر یہ کہ اس کا، اور پھر یہ ان کو سیو کرنا، پھر یہ اس پانی کا اہتمام کرنا، وہ ہمیں یعنی وہ ہم نہیں کر سکتے، وہ بھی آ کے وہ لوگ کر رہے ہیں جن کو ہم لان تان کرتے ہیں، متعون کرتے ہیں۔ لیکن یعنی ہمارا ہاتھ بڑھتا ہے تو اس پانی کی طرف، ہمارا ہاتھ بڑھتا ہے تو نیسلے کے جوس کی طرف، اس کا الٹرنیٹو کہیں انہوں نے کیا گور میں شور میں پتہ نہیں کیا کیا کچھ اور مجھے نہیں پتا کسی زمانے میں، لیکن نہیں چلا کام۔ یہ ہے لوگوں کا اعتماد۔ تو کیا ہے، اور اعتماد اگر اس طرح جم جائے ہو جائے تو آپ دیکھیں اس کی آڑ میں آپ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، کیڑے مکوڑے بھی کھا جاتے ہوں گے ان بوتلوں کے اندر، باقی معاملات کے اندر، یا لیکن یہ ہے کہ اعتماد کے بل بوتے پہ بڑھ رہے ہیں ہم آگے، انہیں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ تو یہ ہے کہ اسلام، اس کا تقاضے، اس کی ڈیمانڈ کیا ہے، اور اس حوالے سے اگر مسلمان تو ہیں ہی، اللہ کے فضل و کرم سے ان کو انہی چیزوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے تاکہ تیز تر معاشی ترقی ہو سکے۔ لیکن وہ لوگ جو جن کو نان مسلم کہا جاتا ہے، اگر وہ بھی ان چیزوں کو یعنی اپنا لیں تو دیکھیں وہ بھی پیچھے رہتے ہیں، بلکہ اب تو وہ ان کے کاروبار تو ہم سے زیادہ سٹرانگ ہیں، ایڈوانس ہیں، پھر زیادہ چل رہے ہیں، بڑے بڑے نفع کما رہے ہیں۔ تو نیکسٹ ہے جی توازن ادائیگی میں خسارہ کو دور کرنا۔ یہ باقی اس کی ڈیٹیل یہ ہیں، یہ حلال اور حرام، یہ جائز ناجائز، یہ ساری چیزیں تیز ترقی کا مقصد یہ تو نہیں ہے کہ بس آپ باقی چیزوں کو چھوڑ کر کے حلال حرام جائز ناجائز سے طریقے سے دولت اکٹھی کرنے، بلکہ یہ ہے کہ اسلام صرف حلال اور جائز رائے سے ہی معاشی ترقی کرنے کی تلقین کرتا ہے، جائز رائے۔ اس میں باقی جو باتیں میں نے اسی ضمن میں کی ہیں وہ حقائق ہیں جو آپ کے سامنے رکھیں۔ تو آگے نیکسٹ بات، اور اسی توازن ادائیگی میں خسارہ کو دور کرنا۔ اسلام میں مالیاتی پالیسی کا ایک مقصد
ادائیگیوں کے توازن میں خسارہ کو دور کرنا بھی ہے۔ اس مقصد کے لیے ایسی پالیسی مرتب کی جا سکتی ہے جس کے نتیجے میں برآمدات کو فروغ حاصل ہو اور درآمدات کے بدل ملکی طور پر تیار کیا جائے کہ بھائی آپ نے جو چیزیں وہاں سے امپورٹ کرنی ہیں، ٹھیک ہے نا، درآمد کرنی ہے، تو نہ کریں، یہ کریں ملک کے اندر ان کو پیدا کریں، یہاں ہی ان کو تیار کریں۔ اس کے مقابلے میں پھر یہ کدھر ہے ہمارے، پھر وہ بہت ساری جو ہے نا، مثلا آپ گاڑیوں کی بات کر لیں تو جب تک وہ مہنگی سے مہنگی ہونڈا اور دیگر وہ باہر بیرونی کمپنیوں کو، یہاں پہ وہ کلچر ہی نہیں ہے، اس طرح توجہ ہی نہیں ہے، بیٹھے بٹھائے باقی لوگ اور یعنی وہ چیزیں شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے ذرائع کون سے اختیار کرنے بعد میں توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کر لیں گے، یہ کام فی الحال ہم نے کرنا ہے اپنی معیشت کو سنوارنے کے لیے راتوں رات مختلف طریقے، تو پھر یہ نہیں۔ تو بات ہو رہی تھی کہ یعنی برآمدات کو فروغ حاصل ہو اور درآمدات کے بدل ملکی طور پر تیار کیا جائے، اس کا بدل جو درآمدات کا بدل، اگر درآمدات کی ضرورت لاحق ہو تو صرف ایسی اشیاء درآمد کی جائیں جن کے بغیر کام چلانا دشوار ہو۔ اشیاء تعیشات کی درآمد پر سختی سے پابندی عائد کی جائے، کیونکہ اسلام عیش و عشرت اور اسراف کو کیا کرتا ہے، سخت ناپسند کرتا ہے۔ یعنی یہ چیزیں جو منع ہیں انہیں کے اوپر مہنگی سے مہنگی۔ اور مجھے حیرت ہوئی ایک عجیب بات سن کے کہ پتہ نہیں پھر اس کی حقیقت کیا ہے، یہ اسلامی ممالک میں اور کوئی بعید بھی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جو ہے نا دولت کا استعمال صحیح نہ ہو تو پھر پتہ نہیں انسان کن کن راستوں کے اوپر چل پڑتا ہے اور کس کس طرح سے بہکتا ہے، اور پھر جب یہ اس طرح کی صورتحال ہو تو پھر وقت کی جو نزاکت ہے انسان اس کو سمجھے نا، جن اختیارات کے اوپر وہ دیکھے نا وہ بیٹھا ہوا ہے، یعنی وہ اختیارات کا یعنی ہے تو منبع و سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات، لیکن اگر کوئی دیکھیں آنکھ میں وقت ہے، اس کے پاس اقتدار ہے، اختیار ہے، تو جوابدہی کا جو عمل ہے اس کو بالکل وہ تصور چلا جاتا ہے، اس کو پسے پوش ڈال دیتے ہیں ساری چیزوں کو، تو پھر یہ ہے نا پھر وہ یہ دنیا کی مکافات عمل جسے کہتے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں شاید اس حوالے سے دنیا میں بھی کوئی چیزیں آپ کو جو ہے نا وہ بھگتنا پڑیں، اور آخرت میں پھر اللہ بہتر جانتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ ہوگا کیا۔ تو میں نے عجیب بات جو سننی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ نام تو خیر میں نہیں لے سکتا ہے نہ اس طرح، تو جو بات سنی وہ اس نے مجھے حیرت میں ڈال دیا کہ مسلمان ممالک ان کے سربراہان پھر اب وہ تو پھر کہیں تو دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اگر ان کے آگے اہل و عیال، یعنی آپ دیکھیں کس طرح کی پابندیاں دوسروں کے لیے کہ بھائی خود کہ بھائی انہوں نے کہ بھائی جس کمپنی سے یہ جو ہے نا وہ سپرے عطر وغیرہ خوشبو کس قسم کی ہوتی ہیں، یہ پھر جو لوگ زیادہ تعیشانہ طرز زندگی اختیار کرتے ہیں ان کے پھر معاملات بھی اس طرح سے انوکھے ہی انوکھے، وہ پرفیوم یا وہ جو کوئی سپرے شپرے وہ لائیں گے تاکہ یہ اس جیسا کوئی اور وہ استعمال نہ کریں۔ تو کسی مرحلے پہ میں نے سنا کہ ایک ملک اس کا جو ہے نا گھر بار گھرانہ آگے آل عیال انہوں نے یہ ڈیمانڈ کر دی کہ یہ جو کمپنی جس سے یہ پرفیوم جس نے یہ تیار کیا ہے ہمارے علاوہ کسی اور ملک تک میں نہیں جانی چاہیے، جو کوئی اس کی پروڈکٹ ہے وہ کہیں کہ بھائی جس حد تک اپنی پروڈکشن رکھیں، آپ کے جتنے مصارف ہیں وہ یہ حکومت پے کرے گی، ہم پے کریں گے، یعنی آپ دیکھیں ہم کو کیا وہ دیکھیں نا تو وسائل ملک کے اس طرف نہیں ٹرانسفر ہو رہے، یہ عجیب بات میں نے سنی۔ پھر اس ملک کے اوپر دیکھیں اب تک یعنی انتشار بھی ہے، اور پھر یہ کہ ایسا کرنے والے اب دنیا سے وہ پس منظر یہ گردش دوران کی وہ جو ہے نا بھینٹ چڑھیں، تلک الایام نداولها بین الناس، جتنی عیاشیاں اتنے مسائل، اور اس والے سے پھر دیکھیں نا جب یہ عیاشیوں میں یا تعیشانہ طرز زندگی اختیار کرتا ہے
اخلاقی اقدار کو ملیامیٹ کرتا ہے، تو ذرا جو عروج کا زمانہ تھا مغلیہ دور وہ بھی دیکھیں، اس کے بعد جب زوال پذیر ہوتے ہیں، پھر یہ کہ اس حد تک مجبور اور مقہور ہوتے ہیں کہ کتنا بد نصیب ہے ظفر دفن کے لیے، دو گز زمیں بھی نہ ملی کوئے یار میں، یہ ہوتا ہے، یہ مگرمچھ کے آنسو بہانا، یعنی سسکنا تڑپنا۔ پھر ایک ہوتا ہے اپنی ذات کی حد تک، ایک ہے اہل و عیال کو سامنے سسکتے دیکھنا، وہ چیزیں برداشت کے قابل رہتی ہیں کبھی۔ اور اس والے سے ایک مرتبہ میرے خیال میں نے آپ سے شیئر کیا تھا، مجھے ایک چھوٹا سا مظفر آباد لائبریری سے وہ کتاب چیک ہے نا پمفلٹ سا ملا، چھوٹی سی بکس، وہ بائنڈنگ کے بغیر، یعنی جلد مجلد نہیں تھی، تو اس کو میں نے اٹھایا، اس کے اوپر ٹائٹل تھا بیگمات کے آنسو، بیگمات کے آنسو، کہ بھائی وہ جو ہے نا وہ عمرا یا وہ دیکھیں جو بادشاہ تھے اپنے ان محلوں سے اجڑتے ہیں، ان سے ان کو نکلنا پڑتا ہے، انگریزوں نے آ کے وہ جو ظلم اور ستم ڈھائے ان کو اپنا دشمن سمجھا نا، تو اب یہ ہوا کہ پھر ان کو جب اجڑنا پڑا، وہاں سے نکلنا پڑا، راتوں کو سفر، پھر جن جن علاقوں سے وہ لوگ گزرے پتہ چلا کہ وہ یہ شاہی خاندان اجڑ گیا ہے، یہ اب دیکھیں نا اپنے گھر سے بیگار ہو گئے، کہیں جائے پناہ نہیں مل رہی، تو جن علاقوں سے جن لوگوں کو پتہ چلا تو ظاہر ہے پھر انہوں نے بھی یعنی ان کے ساتھ ظلم اور ستم کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اس لیے کہ جس کے کان میں سونے کی بالیاں تھیں وہیں سے کھینچا۔ وہ بک پڑھیں تو آپ کو رونا آ جائے گا۔ پھر یہ کہ حیرت بھی ہوتی ہے کہ بھائی ان کی جو عیاشیاں تھیں کس حد تک پہنچی تھی، رنگیلا شاہ کی صورت میں کیا تھیں، پھر اس کے بعد اب پھر یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس وہ قوت طاقت نہ رہے، عیاشی کی نظر ساری قوتیں آپ کی ہو جائیں، تو پھر تو اسی طرح سے پھر اجڑتے ہیں لوگ، پھر ملک اجڑتے ہیں، حکومتیں ان کی چھن جاتی ہیں، باقی معاملات جو ہے نا بالکل تحت محض ہوتے رہ جاتے ہیں۔ تو اب پھر دیکھیں صورت حال کیا ہے، تو اس کے مقابلے میں حرکت و عمل جو ہے یہ انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہیں۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، ہمارا ٹاپک معیشت کے حوالے سے ہم اسی طرف سے پلٹتے ہیں، تو بات یہ ہو رہی تھی کس کی، کہ تیز معاشی ترقی کے حوالے سے، پھر آگے تبادلہ ادائیگی کے خسارے کو دور کرنا، اس حوالے سے بات آگے بڑھ رہی تھی۔ آگے ہے زکوٰۃ بطور اعلی مالیاتی پالیسی، یہ بہت ہی امپارٹنٹ بات، بڑی امپارٹنٹ بات، اور اس کو بطور اعلی معیشت یعنی مالیاتی پالیسی، فسکل پالیسی جسے کہا جاتا ہے، اس کو کس طرح سے آپ نے اڈاپٹ کرنا ہے، یہ بھی پھر وہی رونا دھونے والی بات ہے کہ ہم روتے دھوتے تو ہیں اس والے سے کہ یہ سسٹم ہے ہی نہیں، یعنی اس کو زکوٰۃ ایز این یہ جو ہے نا انسٹرومنٹ آف فزیکل پالیسی، یعنی زکوٰۃ بطور اعلی مالیاتی پالیسی، اسلام جو ہے نا اس والے یعنی اسلامی زرعی پالیسی کی بنیاد جو ہے یہ کیا ہے، سود کے خاتمے پر ہے۔ اسلامی زرعی پالیسی کی بنیاد سود کے خاتمہ پر ہے، جبکہ اسلامی مالیاتی پالیسی کا اہم ترین جز زکوٰۃ اور عشر ہے، جو ایک عبادت ہے اور بنیادی ارکان اسلام سے ہے۔ ان معنوں میں زکوٰۃ کو ٹیکس نہیں کہا جاتا، کیونکہ اس کے معاشی اثرات ٹیکسوں سے مختلف ہیں۔ یہ ساری ڈیٹیل آپ کے سامنے زکوٰۃ کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، اس کی امپارٹنس کے والے، یعنی قرآن و حدیث کی روشنی میں ساری باتیں ہو چکی ہیں کہ جہاں پہ صلاۃ کی بات ہے وہاں زکوٰۃ ہے، کتنے مقامات پہ تاکیدی حکم نازل ہے اور کتنے مقامات پہ کمبائنڈ اس کا حکم آیا ہے۔ تو جب اللہ کا یہ حکم ہے، بار بار حکم ہے، پھر کیوں نہیں توجہ اس کی طرف؟
اور توجہ نہ ہونے کی وجہ سے پھر باقی جو ہے نا ہم سٹینڈ کہاں کرتے ہیں، یہ بہرحال یہ بھی ساری باتیں آپ کے ساتھ شیئر ہو چکی ہیں۔ تو بہرحال یہ زکوٰۃ جو ہے یہ اتنا امپارٹنٹ ہے کہ اس کے بغیر، یعنی اس کو اگر آپ مالیاتی پالیسی کے طور پر، یعنی اعلی مالیاتی پالیسی کے طور پر اگر اس کو جو ہے نا اڈاپٹ کیا جائے، اس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے، تو اس حوالے سے جو نتائج سامنے آ سکتے ہیں وہ یہ ہیں کہ دولت کی منصفانہ تقسیم، پھر افراد کے بغیر یعنی مکمل روزگار کا حصول، استحکام معیشت اور معاشی ترقی، اچھا پھر بچتوں اور وصولوں کی شرح میں کمی، سودی کاروبار کی حوصلہ شکنی، پھر ہے احتکار و اقتناع، یعنی احتکار و ارتکاز دولت کی حوصلہ شکنی، احتکار و ارتکاز دولت اس کی حوصلہ شکنی، پھر حکومت کے جو انہوں نے فضول قسم کے اخراجات اس کی بھی حوصلہ شکنی، پھر غریبوں کے مفاد کے لیے سرمایہ کاری، یعنی یہ چیزیں یہ مالیاتی پالیسی کے طور پہ اگر زکوٰۃ کو اڈاپٹ کیا جائے، اعلیٰ معیشت اس کو یعنی اس طور پہ اگر زکوٰۃ کو اڈاپٹ کیا جائے تو پھر اس کے جو مقاصد ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اور میں نے بارہا کہا کہ اس حوالے سے خیر و برکت جو یعنی اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اس لیے ہماری توجہ ہے نہیں ہے، یا ہمیں یقین اس لیے نہیں کہ یہ اس کو ہم نے اڈاپٹ ہی نہیں کیا، یعنی بطور اعلی مالیاتی پالیسی ہم نے اس کو جگہ دی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ کہ اللہ کرے کم از کم یہ جو ہے نا اہتمام حجت کی حد تک ہم تو بات کر رہے ہیں، چاہے وہ آپ کی سطح تک، اس لیے کہ ہمارا جو ہے نا جو بات کرنے کا جو لیول ہے وہ اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کی حد تک، باقی پھر اللہ کرے آپ میں سے پھر ہمیں بھی اللہ توفیق دے کے کوشش تو بہرحال ہے ہماری کہ وہ ہمارے ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر عبدالخالق خان صاحب، وہ اس کام میں لگے ہوئے ہیں کہ حکومتوں کو خطوط وغیرہ لکھتے رہتے ہیں کہ اس حوالے سے اگر اس طرف توجہ دی جائے تو وہ اہداف اور مقاصد کیے جا سکتے ہیں کہ جو آپ دیکھیں عہد رسالت یا عہد خلفائے راشدین، اور پھر ماں بعد جو حضرت عمر بن عبدالعزیز ان کا جو زمانہ ہے رحمۃ اللہ علیہ، ان کا زمانہ ہے، یہ پریکٹیکلی ساری چیزیں اس زمانے میں ہو گزری ہیں اور پریکٹیکل ہو چکا ہے، تو اس حوالے سے اگر اس طرف توجہ دی جائے تو بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ دولت کی منصفانہ تقسیم اور گردش، زکوٰۃ میں دولت کی تقسیم نو کا خود کار نظام پایا جاتا ہے، خود کار نظام۔ اسلام ارتکاز دولت کو پسند نہیں کرتا اور گردش دولت میں اضافہ اور ارتکاز دولت کے خاتمہ کے بہت سے اقدامات تجویز کرتا ہے تاکہ معاشرے میں دولت اور آمدنی کی تقسیم منصفانہ ہو سکے۔ تو آگے یعنی منصفانہ تقسیم اس حوالے سے جو اس کے جو ہیں نا زکوٰۃ کے مصارف، یہ وہ ان کی مکمل جو ڈیٹیل سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں جو 8 میں، تو اس حوالے سے خود کہ ایک پریکٹیکل صورت میں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں ساری چیزیں۔ تو بات یہ ہو رہی تھی جی کہ غربت کی لکیر، پاورٹی لائن جسے کہا جاتا ہے، سے نیچے والے جو لوگوں کو یعنی منفی ٹیکس نیگیٹو ٹیکس کہا جاتا ہے، یعنی ایسے لوگ ان کو منفی ٹیکس دیا جائے۔ زکوٰۃ دولت کو اسی طریقے سے غرباء کو منتقل کرنے کا ذریعہ ہے، یعنی آپ دیکھیں نا یہ یعنی اسے ٹیکس لیا نہ جائے، ان کی سپورٹ کی جائے، تو یہ کام زکوٰۃ کا رہا ہے۔ تو پھر نیکسٹ یہ ہے کہ جی افراط زر کے بغیر مکمل روزگار کا حصول، زر کی قدر میں استحکام اسلامی معاشی نظام کی کامیابی کے لیے از حد ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مکمل روزگار اور ہر مسلم کو باعزت روزگار کی فراہمی اسلامی ریاست کا
مطمئن نظر ہے۔ مروجہ سرمایہ دارانہ نظام معیشت میں قدر زار کو مستحکم کرنے کے لیے شرح سود میں تبدیلی اور کھلے بازار کے عمل یعنی اوپن مارکیٹ آپریشن جیسے آلات استعمال کی جاتے ہیں۔ اسلامی معاشی نظام میں سود پر پابندی کی وجہ سے زرعی پالیسی اس مقصد کے حصول میں بہت زیادہ معاون نہ ہوگی۔ اسی لیے ان کے ایک ماہر معیشت یعنی ان کے خیال میں افراط زر کے بغیر مکمل روزگار کے حصول کا مقصد مالیاتی پالیسی کے ذریعے مؤثر انداز میں حاصل ہو سکے گا۔ نہ صرف نظام زکوٰۃ کے نتیجہ میں اسلامی معیشت میں مختتم میلان صرف اور اوس میلان صرف زیادہ ہوں گے، بلکہ سرمایہ کاری رکھنا بھی آمدنی کی سطح پر کم تر ہوگا۔ آگے نیکسٹ ہے جی استحکام معیشت اور معاشی ترقی، یعنی استحکام معیشت اور معاشی ترقی۔ زکوٰۃ معیشت کو استحکام فراہم کرنے کا ایک اہم آلہ ہے جس کے ذریعے افراط و تفریط زر کے بجائے توازن و اعتدال قائم رہتا ہے۔ اس طریقے سے کئی ایک یا چند لوگوں کی معیشت مضبوط مستحکم نہیں ہوگی، بلکہ اس استحکام میں مستحقین زکوٰۃ اور حکومت بھی برابر کی شریک ہوگی۔ سال کے شروع میں جب حکومتی بیت المال میں زکوٰۃ جمع ہو جاتی ہے تو حکومت معاشی طور پر مستحکم ہو جاتی ہے۔ یہ ساری باتیں آپ کے ساتھ کرتے رہتے ہیں کہ بھائی زکوٰۃ جو ہے یہ ہے کس کا، یہ سبجیکٹ یہ حکومت کا سبجیکٹ ہے، یہ سرپرستی حکومت کی اس کے اندر لازمی ہے۔ یعنی حکومتی سرپرستی کے بغیر اگر کوئی شخص انفرادی، وہ ایک اضطراری صورتحال ہے، ٹھیک ہے نا جی، یعنی اگر وہ سسٹم ہے نہیں ہے، اپنے طور پہ لوگ ایک ہیلا سا کر رہے ہیں، لیکن اپنے طور پہ جو زکوٰۃ نکالتا ہے اگر وہ ڈیسک میں جایا جائے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں کہ وہ ایک اس کی صورت سامنے آتی ہے، یہ صدقے کی صورت یا انفاق فی سبیل اللہ، صدقات و خیرات اور انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے جو کچھ آپ نے پڑھا ہے، باقی فریضے کی جو بجاوری ہے یا اس سے عہدہ برآں اس کا تعلق ہے حکومت سے۔ حکومت کو گویا کہ مجبور کیا جانا چاہیے کہ اس نظام کا نفاذ کر کے زکوٰۃ اس کا خود انتظام کرے گورنمنٹ، اس کا جو ہے نا زکوٰۃ کا حصول، اس کی ڈسبرسمنٹ اسلامی طریقے کے مطابق جو ہے۔ تو اس حوالے سے تو حکومتوں کے بینک بھرے جا سکتے ہیں، یعنی جس طرح ہم ٹیکس کے حوالے سے کوشش کرتے ہیں کہ ریونیو جنریٹ ہوگا، اس طرح توجہ دیجیے اس سے کئی گنا اس لیے کہ دینے والا دے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس فریضے سے میں عہدہ برآں ہوں۔ یعنی جو ارب پتی ہے، کروڑوں پتی ہے، وہ چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن آگے جو ہمارا یہ لولا لنگڑا سسٹم ہے اس حوالے سے، تو وہاں پہ لوگوں کو یقین نہیں ہوتا، بلکہ الٹا کئی لوگوں سے آپ نے، ہم نے اور آپ لوگ بھی کوشچن کرتے رہیں کہ آگے دیکھیں نا یہ اس کا مس یوز ہوتا ہے۔ یہ اس طرح کی کئی ایک جو ہے نا کمپلینٹس سامنے آتی ہے کہ جو ہے نا چاہے وہ حکومتی عہدیدار ہوں، منسٹر ہوں، کچھ ہوں، اس کا غلط یوز کرتے ہیں۔ تو اس کا یہ ہے اگر حکومتی سرپرستی میں ہو، پورا نظام ہو، پھر یہ جو ہے نا مسئولیت ہو، پھر پورا وہ آڈٹ کا جو سسٹم ہے وہ ہو، تو پھر یہ چیزیں ہوں ہی نا۔ پھر یہ کہ اس کے جو مدارس ہیں اس والے سے اللہ کا حکم ہے، ان ساری چیزوں کو پیش نظر رکھیں، خود بخود یہ سپارکی کلچر باقی یہ چیزیں ریڈیوس ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس حوالے سے بات مزید یہ کہ ابھی کچھ یعنی چند منٹ پہلے یہ بات ہوئی تھی کہ وہ جو ہے نا نیگیٹو ٹیکس کی طرح، یعنی گراس روٹ لیول پہ یہی تو وہ چیز ہے، ٹھیک ہے، غریب کو اٹھانے کے لیے، اس کو جو ہے نا اس کی جو گراوٹ ہے وہ اس کو سہارا دینے کے لیے، تو باقی تو چلے، تو بات ہو رہی تھی کہ چیز ایک طرف کیا ہے، یعنی اسے یعنی نہ صرف یعنی معیشت مضبوط و مستحکم ہی نہیں ہو، بلکہ اس استحکام میں مستحقین زکوٰۃ اور حکومت بھی برابر کی شریک ہوگی۔ یہ کتنا اہم اور امپارٹنٹ ہے یہ سینٹینس، ذرا اس کے اوپر توجہ اگر آپ کی ہو۔
سال کے شروع جب حکومتی بیت المال میں زکوٰۃ جمع ہو جاتی ہے تو حکومت معاشی طور پر مستحکم ہو جاتی ہے اور زکوٰۃ کی رقم مستحقین میں سال بھر تقسیم کرتی رہتی ہے۔ لیکن یہ سسٹم ہو تو تب نا، جو ہی زکوٰۃ کی مد سے رقم کم ہونے لگتی ہے اگلے سال پھر زکوٰۃ جمع ہو جاتی ہے۔ اس طرح حکومت کا معاشی نظام باقاعدگی سے چلتا رہتا ہے۔ معیشت میں آپ اللہ کے بندو، اگر یہ اس طرف دیکھا جائے، ایک تو یہ ہے، اس کے اوپر دیگر جو ذرائع آمدن ہیں جو اور دیگر ممالک آپ کسی نہ کسی صورت میں، کبھی کی صورت میں کبھی کی صورت میں وہ پیسے دیتے رہتے ہیں، تو وہ تو اضافی چیزیں ہیں۔ تو اس والے سے بہت ساری چیزیں جن کے اوپر یعنی توجہ کی ضرورت ہے۔ میرا معیشت میں استحکام کو برقرار رکھنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اسلام نے صرف دولت کے ضمن میں فضول خرچی اور اسراف پر پابندی عائد کر رکھی۔ وہ بے جا نمائش اور عیش و عشرت پر دولت صرف کرنے کی سخت میں، چنانچہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ زکوٰۃ معاشی ترقی کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ پھر ہے جی بچتوں پر وصولیوں کی شرح میں کمی۔ استحکام معیشت کے حوالے سے اور بہت ساری چیزیں جو ہے نا یہ آپ زیر بحث لا سکتے ہیں، تو کیونکہ یہ بات لمبی ہو جاتی ہے اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا ان کو ریڈیوس ہی کر کے تو ضروری جو آپ کی اسکرین کے اوپر جو اسی حوالے سے ان کو ڈیفائن کیا جائے۔ بچتوں اور وصولی کی شرح میں کمی، زکوٰۃ کی بدولت منافع جات یا متوقع وصولی میں کمی ہوگی اور لوگ جو اپنے مال کو صرف انتہائی منافع بخش کاروبار کے خواہ ہوں گے، کم منافع بخش کاروبار میں جو کہیں زیادہ اہمیت کے حامل ہوں گے لگانے کی طرف متوجہ ہوں۔ پھر ہے نیکسٹ یہ سودی کاروبار کی حوصلہ شکنی۔ اسلام سود اور سودی کاروبار کو حرام کا قرار دیتا ہے۔ جب زکوٰۃ کا نظام رائج ہوگا تو ظاہر ہے کہ سودی کاروبار کرنے والوں پر زکوٰۃ عائد ہوگی، کیونکہ ان کے پاس نصاب کے مطابق یا اس سے زیادہ مال ہوگا اور انہیں آئندہ سودی کاروبار کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو اس والے سے میں یہ تو ہے اپنی جگہ پہ، چلے یہ پوائنٹ جو سامنے آ رہا ہے یہ اس کو ہم ڈسکس تو کر رہے ہیں، لیکن اس والے سے میں نے آپ کو آگاہ پہلے بھی کیا تھا کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں 2 بچیاں، ان کا ایک زکوٰۃ کے حوالے سے اور ایک سود کے حوالے سے کہ استحکام معیشت میں زکوٰۃ کا کیا کردار ہے اور انہدام معیشت میں جو ہے نا سود کا کردار، یعنی ایک معیشت کو ایک نظام کس طرح اٹھاتا ہے، دوسرا نظام کس طرح تباہ و برباد کرتا ہے۔ یہ 2 تھیسز بھی موجود ہیں آپ کے ڈپارٹمنٹ میں، وہ بھی جو ہے نا آپ نے دیکھنے ہوں گے، پہلے اگر نہیں تو توجہ ہوئی تو اب بہرحال توجہ دیں ان تھیسز کی طرف۔ تو اس طرح یعنی ان لوگوں کی نہ صرف حوصلہ شکنی ہوگی بلکہ وہ بھی اس بات پر مجبور ہوں کہ اپنی دولت کو کسی حلال کاروبار میں لگا کر خود محنت کریں۔ اگر وہ خود محنت کرنے سے قاصر ہوں تو اپنی رقم تجارت یا ضرابت سے کیا مراد ہے؟ مضاربت کے لیے دوسروں کو دیں، یعنی روپیہ پیسہ ایک کا تو محنت دوسرے کی تو معاوضہ، یہ مضاربت کے عنوان کے حوالے سے ساری باتیں آپ پڑھ دیتے ہیں۔ پھر ہے جی احتکار و اقتناز دولت کی حوصلہ شکنی۔ تو احتکار سے مراد کیا ہے؟ یہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ غلہ اور دوسری اشیاء کا اس غرض سے ذخیرہ کر رہنا کہ قیمتیں بلند ہونے پر من مانی قیمت وصول کی جائے، اور ارتکار سے مراد ہے دولت کا کسی ایک یا چند حاصل میں جمع ہو جانا۔ یہ من استکرہ فہو خاطئ، من استکرہ فہو ملعون، اس والے سے اس کی جو ممانعت ہیں ایک احتکار کی اور اقتناز کی، اور والذین یکنزون الذھب، یہ ساری یہ ڈیٹیل آپ یہ بھی آپ کو معلوم بھی ہے، آپ نے پڑھا بھی ہے، بارہا سنا بھی ہے یہ ساری چیزیں۔ تو اسلام جو ہے ان دونوں چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے، یعنی اقتناز کو بھی اور احتکار کو بھی۔ زکوٰۃ کی بدولت ان دونوں امور کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے۔ نظام زکوٰۃ نافذ ہونے پر ذخیرہ اندوز زہر اندوز قسم کے لوگ اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے مال کو کسی جائز کاروبار میں لگا کر منافع کما سکیں گے، یعنی اس طرح ایک جگہ جمع شدہ دولت مستحقین میں بکھر جائے گی اور غربت و بے روزگاری میں کمی واقع ہوگی۔
پھر ہے حکومت کے فضول اخراجات کی حوصلہ شکنی، چونکہ زکوٰۃ صرف مستحقین کے لیے مخصوص ہے جن کا تعین قرآن جی نے کیا ہے، اس لیے حکومت زکوٰۃ فنڈ کی مد میں سے زکوٰۃ فنڈ کی مد میں سے ان فضول قسم کے خرچات کی مجاز نہیں جو وہ سیاسی بنیادوں پر کرتی ہے۔ اس کا دیکھیں نا بھی جو باتیں آپ سے ہوئیں یہ حل تو سامنے آ گیا نا۔ اگر ان چیزوں کو پیش نظر رکھا جائے، بات پرس ہو، تو یہ تو تصور نہیں کیا جا سکتا کہ زکوٰۃ کی اس طرح سے خرد برد ہو۔ پھر ہے جی غریبوں کے مفاد کے لیے سرمایہ کاری۔ یہ فقہائے کرام یہ تو ان کا جو ہے نا زکوٰۃ کے حوالے سے کہ غریبوں کے مفاد کے لیے سرمایہ کاری، اور اس حوالے سے عہد فاروقی میں یہ مسائل ہمارے سامنے آتی ہیں برا کہ فقہا کا خیال ہے کہ زکوٰۃ کو ایسے کاموں یا صنعتوں میں لگایا جائے جن سے معذوروں، حاجت مندوں، یعنی خاص طور پر مستحقین زکوٰۃ کی حاجات پوری کرنے کا انتظام کیا جا سکتا ہو۔ چنانچہ حکومتی سطح پر حکومتی طور پر زکوٰۃ کی رقم سے کوئی فیکٹری، مل یا کارخانہ وغیرہ چلائے جائے یا کوئی تجارتی شعبہ قائم کی جائے تو اس سے حاصل ہونے والے منافع کو مستحقین زکوٰۃ میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح بے روزگاری اور غربت میں کمی واقع ہو سکتی ہے اور حکومت کا بوجھ بھی کام ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں نا یہ جو اس کے مصارف ہیں زکوٰۃ کے، فی سبیل اللہ، اس کی کتنی بڑی مدیں اگر دیکھیں نا آپ، یہ زکوٰۃ کی اس کا جو افادیت ہے، پھر غرباء، مساکین، باقی معاملات اگر دیکھیں وہ اللہ کرے وہ یعنی حاجت مند رہیں ہی نا، تو وہاں پہ یعنی فی سبیل اللہ کی مد میں آپ کن کن جہتوں کی طرف جا سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کا جو ہے نا مصرف وہاں پہ ہو سکتا ہے بے تحسین، وہاں پہ اداروں کا، سکولوں کا، کالجز اور پتہ نہیں کہاں کہاں تک وہ جہاد تک ساری بات آگے بڑھتی ہے کتنی۔ تو آخر اس کے اندر کچھ ہے نا، تب اتنی اس کے اندر آگے وسعت آتی ہے کہ بھائی للفقراء والمساکین والعاملین علیہ والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین، یہ سارے شعبے اپنی جگہ پہ گویا کہ مستفید ہو رہے ہیں بھرپور۔ مثال یعنی تمثیلی انداز میں نے سمجھایا، دیکھیں جس طرح پانی، یعنی ایک آپ کسی کھیتی کو لگائیں نا، ایک کیارا پھر دوسرا پھر تیسرا کرتے کرتے جب وہ سیراب ہوتا ہے خود بخود ادھر ٹرانسفر ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ بھر جائے تو دوسرے کی طرف ٹرانسفر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے نا زکوٰۃ، اس سے گویا کہ یہ اس طرح یہ جتنے جن مصارف کی بات ہوئی ہے وہ سیراب ہوتے جاتے ہیں، یعنی بھرتے جاتے ہیں، سیراب ہوتے جاتے ہیں، مستفید ہوتے جاتے ہیں پھر اگلے مصارف کی۔ تو جہاں پہ یہ ساری چیزیں پوری ہو کے فی سبیل اللہ کی بات آئے گی تو اس کی جہتیں تو اتنی ہیں کہ یعنی مدارس کیا، سکول کیا، کالجز کیا، یونیورسٹی کیا، وہ پھر آگے کے وہ یعنی وہ خیر اور برکت ہی برکت والی بات۔ تو آگے بات آ جاتی ہے، یہ چیپٹر آپ کا کلوز ہوتا ہے، یعنی زکوٰۃ کے حوالے سے زکوٰۃ بطور یعنی اعلی یعنی مالیاتی پالیسی جو ہے، زکوٰۃ بطور اعلی مالیاتی پالیسی، اس حوالے سے جو باتیں آپ کے ساتھ ہوئیں۔ تو اگلا جو ہمارا چیپٹر ہے وہ اسلامی ریاست کے ذرائع آمدن۔ یہ ساری ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، سب ڈیٹیل۔ تو جنرلی طور پہ میں پھر نام کی حد تک دہرا دیتا ہوں، باقی پورا ایک مکمل ہمارا ایک لیکچر تھا اس حوالے سے کہ اسلامی حکومت یا اسلامی بیت المال کے ذرائع آمدن کون سے ہیں اور مدات صرف۔ ذرائع آمدن میں آپ نے زکوٰۃ ابھی بھی بات ہو چکی ہے، اس کی جو امپارٹنس ہے، معاشی اہمیت، معاشرتی اہمیت، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے بیان کی جا چکی ہیں۔ اسکرین کے اوپر آپ ملاحظہ بھی کرتے رہیں۔ پھر میرے خیال میں اس کے بھرپور انداز میں آپ کے پاس نوٹس بھی ہوں گے، نہیں ہے تو بکس کے اندر اب
کوئی اس میں ایسی بات ہے نہیں کہ نہ لکھا ہو، کوئی بک ایسی نہیں ہے معاشیات سے متعلقہ کہ اس میں یہ نہ لکھا ہو اسلامی ریاست یا اسلامی بیت المال جو ہے اس کے ذرائع آمدن اور مدات خرچ کون کون سے، کوئی بک میں نے ایسی نہیں دیکھی۔ تو ہر جگہ پہ یہ مواد مٹی نہیں ہے، مثلا عشر کے والے سے خراج ہے، جزیہ ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں، مال فے، مال غنیمت، مال فے اور مال غنیمت، خمس، ذرائب، کراؤل ارض، عشور، اوقاف، اچھا پھر اموال فاضلہ وغیرہ، یہ ساری ڈیٹیل آپ کے سامنے بیان کی جا چکی ہے۔ پھر دیگر متفرق ذرائع، ٹیکسز وغیرہ اور معدنیات، یہ بھی ڈیٹیل آپ کے سامنے میں پوری رکھ چکا ہوں۔ مصارف کی جہاں تک تعلق ہے وہ اسکرین کے اوپر بھی دیکھیں، یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا جا چکا ہے۔ پھر یہ آمدنی جو ہے، یعنی یہ جو ذرائع آمدن ہے، یہ کن قسم کے، یعنی اس بیوت الاموال میں ان کو جمع کیا جاتا ہے، وہ میں نے آپ کو آگاہ کیا تھا کہ 4 قسم کے بیوت الاموال میں یہ چیزیں آتی ہیں، اور یہ چاروں بیوت الاموال ایک مرکزی بیت المال کے ماتحت ہوتے ہیں اور اس کے شعبوں کی حیثیت سے کام کرتے ہیں، اور وہ چاروں شعبے میں نے آپ کے سامنے گنوائے تھے۔ کون کون سے؟ قسم الغنائم، قسم الزکوٰۃ اور قسم الخراج، اور پھر 4 ہے نمبر 4 قسم الذبائح، یعنی ان میں تو ہر ایک سے متعلقہ میں نے بتایا کہ قسم الغنائم میں کون کون سے جو ہے نا وہ مال اکٹھا کیا جاتا ہے، مال غنیمت، کنز، رکاز، دفینہ اور معدنیات کا 5واں حصہ، اور صدقات نافلہ اور واجبہ اس شعبے میں جمع کیے جاتے ہیں۔ تو قسم الزکوٰۃ، اس میں بیت المال کے اس شعبہ، یعنی بیت المال کا یہ جو شعبہ ہے، اس شعبہ میں زکوٰۃ عشر و مسلمان تاجروں سے وصول شدہ عشور جمع کیا جاتا ہے۔ باقی ان کے جو اخراجات ہیں دونوں کے، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں جو 8 مصارف ہیں، یہ دونوں اس میں یعنی اس کے مصارف شامل ہیں۔ تو قسم الخراج کے والے سے کہ اس بیت المال کے شعبہ میں خراج، جزیہ، غیر مسلم تاجروں سے وصول کردہ عشور وغیرہ، یعنی مال فے، کراؤل ارض اور ذرائع سے حاصل شدہ جو اقامی ٹیکس وغیرہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اوقاف وغیرہ، وہ آمدنی اس شعبہ میں جمع کی جاتی ہے۔ تو اس شعبہ سے یعنی اس شعبہ میں جو جمع شدہ مال ہوتا ہے، اسلامی حکومت کے جملہ سرکاری ملازمین کو اس سے تنخواہیں دی جاتی ہیں، اور حکومت کے تمام انتظامی اخراجات اسی شعبہ سے کیے جاتے ہیں۔ پھر قسم الذوائق کے والے سے میں نے آپ کو آگاہ کیا تھا کہ اس بیت المال کے اس شعبہ میں اموال فاضلہ، یعنی لاوارث مال، لقطہ وغیرہ، لاوارث ترکہ، لاوارث مقتول کی دیت وغیرہ، باغی ذمی اور مرتد جو ہے جو دارالحرب کی طرف بھاگ جائیں، ان کا جو ضبط کردہ مال اس شعبہ میں جمع کیا جاتا ہے۔ اور یہ اس جمع شدہ مال جو ہے نا اس کو کن مقاصد کی خاطر خرچ کیا، یعنی رفع عامہ، جس کو پبلک ورکس، لاوارث بچوں کی پرورش اور دیگر امور خیر جو ہیں ان پر خرچ کیا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے تمام فقہا جو ہیں اس بات پر متفق ہیں کہ قرآن و حدیث میں مذکورہ مصارف کے علاوہ باقی تمام مصارف یعنی باقی تمام معاملات میں خرچ کرنے کا اختیار جو ہے یہ خلیفۃ المسلمین کو حاصل ہے کہ وہ اپنی دینی مسئلے اور عوام الناس کے مفاد میں جب اور جتنا چاہے وہ خرچ کر سکتا ہے۔ تو یہ تھا جی یہ بیت المال جو ہے، اسلامی بیت المال کے ذرائع آمدنی اور مدات صرف وغیرہ۔ تو باقی جو ہے نا بیت المال کے متفرق جو اخراجات ہیں، وظائف اور تنخواہیں، عوامی فلاح کے امور، قرض اصناف، پینشن، یہ ساری ڈیٹیل بھی آپ کے سامنے میں رکھ چکا ہوں۔ پھر مستقل اخراجات کی صورت میں دفاع تھا، یہ ساری باتیں ہو چکی ہیں، سب کی سب باتیں ہو چکی ہیں۔ تو ایک نظر گویا کہ آپ نے پھر یہ ان کو ملاحظہ کر لیں۔ ناگزیر اخراجات، مستقل اخراجات اور ناگزیر،
بہرحال ناظرین لیجیے جو ہر صورت آپ نے کرنا یعنی معاشی تحفظ یہ پورا، بلکہ اسلامی اسٹیٹ کی یا اسلامی ریاست کی معاشی ذمہ داریوں کے حوالے سے بھی یہ چیزیں آپ کے سامنے میں رکھ چکا ہوں، ان کو ڈیفائن کر چکا ہوں کہ معاشی تحفظ، پھر سائنسی تحقیق، پھر یعنی اسلامی ریاست جو ہے اس کی ذمہ داریوں میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ ایون یہ کہ میں نے آپ کو آگاہ کیا تھا کہ وہ جو ہے نا زراعت، تجارت کے لیے اس میں آپ دیکھیں نا روڈ، سڑکیں، شاہراہیں، یہ اہتمام حکومتیں کرتی بھی ہیں، اور اس میں مزید آسانیاں پیدا کرنا سائنسی تحقیق کے والے سے، یعنی دیکھیں نا معاشی سرگرمیوں کے نجی طور پہ بھی یعنی سرکاری سطح پر بھی، پھر ہر والے سے یعنی یہ ڈیٹیل آپ کو میں آپ کے سامنے میں رکھی ہے۔ پھر بین الاقوامی مسائل کے لیے کیے جانے والے جو اخراجات ہیں وہ ہیں، آگے جو اس کے ریفرنس وغیرہ ہیں۔ ٹائم آپ کا کیونکہ کلوز ہو رہا ہے، اس لیے میں آپ تیزی سے صرف اس کے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ تو یہ ہے جی آپ کا نیکسٹ، ابھی آگے جو بڑھنا تھا وہ ہے ٹیکس اور اسلام، ٹیکس اور اسلام میں ٹیکس پالیسی کے اصول، یہ انشاءاللہ کل اس کو دیکھیں گے۔ ابھی چونکہ آپ کا ٹائم ہو رہا ہے تو لہذا کلوز کرتے ہیں، یہ کافی لمبی بات ہو جائے گی۔ جزاک اللہ۔